ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک عطا کیا، ایسا کسی اور جن اور انسان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہی عطا کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں غرور اور تکبر بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں اور چونٹیوں کے سردار نے انہیں اپنے اپنے گھروں کو جانے کو کہا۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے چونٹیاں کچلی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقت کیا کرتی ہو؟ تو شاہ مور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ تو شاہ مور نے جواب دیا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ تو چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ شاہ مور نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اسی اللہ نے ہمیں بھی عقل عطا کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں پوچھو۔ تو شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایک ایسا ملک جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہ بخشا ہو۔ اس پر شاہ مور نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑی عقل مند ہے۔ تو اس پر شاہ مور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنے لوگوں کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے لوگوں کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنے لوگوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا وزن اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی